قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ سوال نماز کا سب سے پہلا ہوگا، لیکن سب سے پہلا جو اللہ فیصلہ کرے گا وہ قتل کا ہوگا۔ جس نے کسی شخص کے قتل میں، حدیث پاک میں آیا، آدھے جملے سے بھی مدد کی، ہلا شیری بھی دے دی، پورا جملہ بھی نہیں تھا، آدھے جملے سے بھی مدد کی، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچانے کا سبب جو بنا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ ہمارا دین ہے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ بچیاں، ان کا قتل کے کیس میں بھی پہلے لایا جائے گا، کیونکہ ان کی کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ جب وہ قتل کی گئی تھی تو کہیں ان کا پرچہ نہیں کٹا، جب وہ زندہ درگور کی گئی تھی تو کوئی وہ موم بتی جلانے والی آنٹیاں نہیں تھی جنہوں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہو، وہ دب گئیں اور معاشرے نے بھی داد دی۔ اب ایک دن تو آنے والا ہے جب فیصلہ ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا، اور قتل میں بھی ترجیحاً ان کا فیصلہ پہلے لایا جائے گا، اور ان کے ظالم باپ کھڑے کیے جائیں گے اور وہ بیٹیاں اٹھائی جائیں گی۔ اللہ ان بیٹیوں سے سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی؟ اچھا، علماء کرام سے پوچھئے کہ قاتل سامنے کھڑے ہیں تو مجرم سے پوچھے جاتی ہے نا وجہ جرم، تم نے کیوں قتل کیا، کیا واقعہ ہوا، تو وہ بتاتا ہے۔ لیکن یہاں اس طرح بات نہیں کی جا رہی، ان سے نہیں کہا جا رہا تم نے قتل کیوں کیا، بلکہ کہا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ قتل کیوں کی گئی، ان کا کیا قصور تھا۔ اللہ اکبر۔ تو علماء نے کہا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اتنے بڑے مجرم ہیں، اور ایسا جرم ڈٹائی سے ہوتا ہے۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے، ذرا اس کو سنیے۔ آپ نے سنی ہے، پہلی بار نہیں سننے جا رہے، لیکن اس کو آپ نے تحسینی کلمے کے طور پہ سنا ہے، لیکن یہ کلمہ جہاد تھا اس ظالمانہ سماج کے خلاف۔ اگرچہ کلمہ تحسین بھی ہے، کلمہ محبت بھی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ اس تناظر سے اس کو سنا۔ لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا تو ایک آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ اس ظالمانہ سماج کے اندر اعلان تھا کہ بیٹیاں کس مرتبے کی ہوتی ہیں اور بیٹیوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اب بیٹیاں عزت کا نشان بنی۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹی گھر کی رونق ہے، بیٹی چار دیواری کی آبرو ہے، اور پھر آخر میں فرماتے تھے بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ تو بیٹی تو پھر عزت کا نشان بن گئی، وقار کی علامت بن کے ابھری۔ جہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی وہاں حضور کیا فرماتے ہیں کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی تربیت کرے، پروان چڑھائے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ نکاح ان کا کر دے، قیامت کے دن وہ میرے نیڑے اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔